یہ سوال پوچھا عمران صاحب نے پشاور سے۔ ایک خاتون 4 سال پہلے بیوہ ہو گئی تھیں، ان کے 2 بچے ہیں، ایک 4 سال کا بیٹا اور ایک 8 سال کی بیٹی۔ ان کے خاوند کی وفات کے بعد سسرال والوں نے ان کی کوئی کفالت نہیں کی، تو انہوں نے خود سے سلائی وغیرہ کر کے بچوں کو دیا۔ اب سسرال والے کہتے ہیں کہ بچوں کو یہاں چھوڑ دو اور اپنے لیے کوئی الگ سے انتظام کرو، تو کیا وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں یا بچے سسرال والوں کے پاس رہیں گے؟ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو بچوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عمران صاحب پشاور سے۔ بڑے مسائل ہیں یہ آج کل، لڑکی بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو بچوں میں بڑے پھڈے ہوتے ہیں، خرچہ کون اٹھائے گا، اس پہ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ خاتون بیوہ ہو گئی نا تو ان کے 2 مسئلے یہاں الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچے رہیں گے کس کے پاس، یہ الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا، بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو پہلے میں رہنے کا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ بچے رہیں گے کس کے پاس۔ تو شریعت میں حکم یہ ہے کہ عورت 4 سال یعنی اگر کسی طلاق کی صورت میں تو الگ حکم ہے، لیکن جب بیوہ ہو جائے گی نا تو عورت بچوں کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے جب تک کہ وہ بچوں کے کسی غیر محرم سے شادی نہیں کر لیتی۔ یعنی مثال کے طور پر عورت اگر اپنے شوہر کے مرنے کے بعد دیور سے شادی کر لیتی ہے تو بچے رکھ سکتی ہے اپنے پاس، کیونکہ وہ دیور بچوں کا چچا ہے۔ تو جو بھی بچوں کا محرم رشتہ ہے نا، یعنی ہم اس کو آسان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عورت شادی کر رہی ہے اپنے شوہری کے خاندان میں، تو پھر تو وہ بچے اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ لیکن عورت اگر شادی کر رہی ہے اپنے سسرال کے خاندان کے علاوہ کہیں غیر میں، باہر خاندان سے باہر شادی کرتی ہے، تو پھر بچے جو ہے وہ نانی کے پاس رہیں گے، نانی نہ ہو تو دادی خالہ کے پاس رہیں گے، خالہ نہ ہو تو پہلے نانی کے پاس رہیں گے، نانی نہ ہو تو دادی کے پاس رہیں گے۔ اور یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ پھر وہ اپنے بچوں کو سسرال کی مرضی کے بغیر وہ اپنے ساتھ سوتیلے باپ کے پاس نہیں رکھ سکتی۔ یعنی سوتیلے باپ کے پاس عورت کے لیے اپنے بچے رکھنا اس صورت میں جائز ہے کہ یہ تمام جو دوسرے رشتے ہیں یہ راضی ہوں، جن میں سب سے پہلے جو ہے یہ یعنی وہ ہیں جو ماں کے قائم مقام ہوتے ہیں، جیسے نانی دادی وغیرہ۔ اب بچوں کی نانی تو چونکہ اس خاتون ہی کی ماں ہیں، تو ماں اگر رکھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کہے کہ جی میں نہیں رکھتی، میں اپنی بیٹی کے پاس اپنے بچوں کو رکھوں گی، میں کیوں اپنی بیٹی کے بچوں کو پالوں، تو پھر دادی کا حق آ جائے گا۔ تو دادی بھی اگر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر خالہ کا حق آئے گا۔ یہ پوری ترتیب ہے۔ لیکن یہ سارے کے سارے اگر دستبردار ہوتے چلے جائیں کہ نہیں ہم نہیں رکھ سکتے، تو پھر جو ہے یہ بچے جو ہے وہ ماں کے ساتھ جائیں گے۔ تو عام طور پہ نانیاں رکھتی نہیں ہیں بلکہ دادی ہی رکھتی ہیں، جیسے کہ اس کنڈیشن میں آپ نے بتایا کہ سسرال رکھ رہا ہے، تو سسرال کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی جو دادی ہے وہ رکھ رہی ہے بچے۔ تو اگر یہ خاتون اس خاندان کے علاوہ کہیں غیروں میں شادی کر لیتی ہیں بیوہ ہونے کے بعد، تو پھر یہ بچے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، بچے سسرال میں ہی رہیں گے، جو اس سچویشن میں جو آپ بتا رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ خاتون کہیں شادی سرے سے کرتی نہیں ہیں یا کرتی ہیں لیکن سسرال ہی میں کر لیتی ہیں، تو پھر یہ بچے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں۔ تو آپ نے جو صورت بتائی ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خاتون اب شادی کر ہی نہیں رہی ہیں، تو اس صورت میں ان سے بچے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، یہ بچے اپنے پاس ہی رکھیں گی۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بچوں کی جو میں نے بات کی ہے کہ یعنی بچپن میں یہ کہاں رہیں گے، یہ اس صورت میں ہے جب بچے ہوں۔ لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے گا اور لڑکی جب 9 سال کی ہو جائے گی تو ماں کا حق حضانت ختم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں پھر سسرال بہرحال ان کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یعنی ددیال، باپ نہیں ہے تو باپ کے جو ریلیٹیو ہے، البتہ وہ اگر اجازت دیں تو ماں کے پاس بھی رہ سکتے ہیں بچے، لیکن ملتے رہیں گے دونوں سے۔ اور بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب ماں کو حق ہے رکھنے کا، تو وہ سسرال والوں سے ملانے سے روک نہیں سکتی۔ آج کل ہوتا ہی ہے کہ مائیں بعض دفعہ بچوں پہ قبضہ کر لیتی ہیں، اب ان کو ملنے ہی نہیں دے رہی وہ دادی سے اور دیور سے، اور جو بھی بچے کے چچا ہیں وغیرہ وغیرہ ان سے نہیں ملنے دے رہے۔ بعض دفعہ الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ سسرال رکھ لیتا ہے
بیوہ کے بچوں کو اور وہ ماں سے نہیں ملنے دیتا، تو یہ دونوں ظلم ہے۔ فقہا نے بیان کیا کہ کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ بچے اگر سسرال میں ہیں تو ماں کے ساتھ ایک رات گزاریں گے، اور اگر ماں کے پاس ہیں تو سسرال میں ایک رات گزاریں گے، یہ کم سے کم حق ہے دونوں کا۔ تو یہ تو میں نے بچوں کی حضانت کا مسئلہ بتایا۔ حضانت کہتے ہیں پرورش، یعنی کون رکھے گا بچوں کو۔ دوسرا مسئلہ ہے بچوں کا خرچہ۔ تو شریعت میں خرچہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں پہ ڈالا ہے۔ سب سے پہلے تو خرچہ بچوں کے مال سے ہوگا، بچوں کے اوپر، یعنی دیکھا جائے گا کہ بچوں کا جو باپ فوت ہوا ہے اس نے وراثت میں بچوں کے لیے کتنا مال چھوڑا ہے، جو شرعی بچوں کا حصہ بنتا ہے اس حصے میں سے بچوں پہ خرچ کیا جائے گا، اور اس کی کفالت ماں کرے گی، یعنی وہ سارا مال ماں کے حوالے کیا جائے گا، بشرطے کہ وہ اس کے بارے میں یہ خطرہ نہ ہو کہ یہ خیانت کرے گی۔ اگر یہ خطرہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ وہ خیانت کرے گی تو سارا مال ماں کے حوالے کیا جائے گا، اور ماں کو ڈرا دیا جائے گا اللہ کے عذاب سے کہ بھئی یہ یتیم بچوں کا مال ہے، تمہیں ہینڈ اوور اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ تم کھا جاؤ اس کو، بلکہ اس لیے کہ تم ان بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے ان کی خوراک پر اور ان کی جو ضروری تعلیم ہے اس پہ تم خرچ کرو۔ تو ماں اس وراثت میں سے ان پر خرچ کرے گی، اور جو ماں کا اپنا حصہ ہے وراثت میں اس میں سے اپنے اوپر خرچ کرے گی۔ اور یتیم بچوں کا مال کھانے کی جو وعیدیں ہیں وہ بھی ماں کو سنا دی جائیں کہ بھئی اس میں آپ نے خیال کرنا ہے۔ بعض مائیں ایسا کرتی ہیں، وہ بالکل بیٹے بیٹیوں کا فرق کیے بغیر مال بے رحم کی طرح اڑا رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، میرے ہی تو بچے ہیں تو میں نے کھا لیا تو کیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے۔ یتیم کا مال کھانا جو حرام ہے تو وہ ماں کے لیے بھی اسی طرح حرام ہے جیسے دوسروں کے لیے حرام ہے۔ تو ماں کو چاہیے وہ یتیم بیٹیوں کی وراثت کو محفوظ رکھے اور بوقت ضرورت ان پر اسی مال میں سے خرچ کرے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرٹی وغیرہ لے کے رکھ لی جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھ چکی ہوتی ہے اور وہ پھر اس کو بیچ کے استعمال کر سکیں۔ لیکن اگر باپ نے اتنا مال چھوڑا ہی نہیں ہے کہ بچوں کی وراثت میں سے ان کی کفالت ہو سکے، تو پھر بچوں کی کفالت ان کے وارثوں پر ہوتی ہے۔ وارثوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان بچوں کی ابھی ڈیتھ ہو جاتی خدا نخواستہ تو ان کے وارث کون کون بنتے، یعنی کوئی بھی شخص جب مرتا ہے نا تو اس کی وراثت میں اس کے باپ کا حصہ ہوتا ہے، ماں کا حصہ ہوتا ہے، بیٹے بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے، بیٹے بیٹیاں نہ ہوں، بیوی شوہر نہ ہو تو پھر بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، تو بہن بھائی نہ ہوں تو پھر چچا کا حصہ ہوتا ہے، چچا نہ ہو تو پھر چچا کے بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو علماء سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی ان کے وارث کون کون ہیں، تو جو بھی ان کے وارث ہیں ان میں سے جو کما رہے ہیں، جو غریب نہیں ہیں، جو خود مالدار ہیں، ان وارثوں پر یہ خرچہ ڈیوائیڈ ہوگا ان کی وراثت کے بقدر۔ قرآن میں آتا ہے نا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، یعنی کسی کی کفالت جو ہوتی ہے نا وارثوں پر ہوتی ہے، اگر وہ خود غریب ہے تو مثل ذالک وارث پر ہوگا۔ وارث یعنی دیکھا جائے گا کہ کس کو اس کی وراثت میں سے کتنا حصہ ہوتا، تو بچوں کا ٹوٹل ایک اماؤنٹ نکالا جائے گا، بھئی منتھلی ان کے ایکسپینسز جو ضروری ہیں وہ یہ ہیں، تو ان میں سے ہم اتنے فیصد چچا پہ ڈالیں گے، اور یعنی تمام چچاؤں پہ اتنے فیصد تقسیم ہوگا، یا دادا پہ ڈالیں گے ہم، جو بھی آپ اس وقت وہاں علماء کو ان کے وارثوں کی تفصیل بتا دیں تو وہ انشاءاللہ بتا دیں گے کہ اس بچے کی یا بیٹا یا بیٹی جو بھی ہے اس کا منتھلی خرچے میں کس وارث پر کتنا خرچہ آ رہا ہے۔ تو یہ بیوہ پر نہیں آتا بلکہ ان کے وارثوں پر آتا ہے۔ ہاں بیوہ اگر کما رہی ہے تو پھر اس پر بھی آئے گا کیونکہ وہ بھی وارث بنتی ہے۔ تو جو بھی وارث بن رہا ہے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس وارث پر ان بچوں کے خرچے شریعت ڈالتی ہے، اور اگر بیوہ کو وہ مجبور نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے لیے کمائے ہی۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک ظالمانہ قانون ہے کہ بیوہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اب وہ کمائے، عورت پہ شریعت نے کمانا لازم کیا ہی نہیں ہے۔ تو عام طور پہ یہ خرچے سارے مردوں پہ ہی آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وارث بھی مرد بن رہے ہوتے ہیں اور کماتے بھی وہی ہیں، تو اس لیے خاتون کو یہ مجبور کرنا کہ وہ جو ہے وہ خود کما کے بچوں کو کھلائے، یہ غلط ہے۔ اور یہ اس سے بڑا ظلم ہے کہ کما کے کھلا ماں رہی ہے اور بچے سسرال نے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو اور بڑا ظلم ہے۔ تو اس ظلم سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب بہت لمبا ہو گیا تو میں اب خلاصہ اس کا بیان کر دیتا ہوں کہ بیوہ کے جو بچے ہیں وہ بیوہ کے ساتھ ہی رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے سسرال سے باہر شادی نہیں کر لیتی۔ اگر وہ سسرال سے باہر شادی کر لیتی ہے تو پھر یہ بچے سسرال رکھ سکتے ہیں، لیکن ماں سے ملنے سے روک نہیں سکتے ان کو۔ یہ خلاصہ نکلا۔ اور دوسری بات، خرچے جو ہیں ان بچوں کے وارثوں پر ہیں، وارثوں پر، جو کہ عام طور پر ددیال ہوتا ہے،
جو کمانے والے وارث ہیں ان پر ان بچوں کے خرچے. اس کی تفصیل آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں, اس کا خلاصہ کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ کما کے ماں کھلا رہی ہے اور بچے زبردستی سسرال نے رکھے ہوئے ہیں, کیونکہ ماں کما نہیں بھی رہی ہو تو پھر بھی چھوٹے بچے ماں کا حق ہیں جب تک کہ وہ خاندان سے باہر شادی نہیں کر لیتی. چھوٹے بچوں کو ماں سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ چیز احادیث میں بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں ملتی ہے.